میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں میڈیا آئے گی. میں آپ سب کا ریئلی شکر گزار ہوں. آئی ایم گریٹفل ٹو آل آف یو. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ ہیومن رائٹ سیل کو کیا ہو گیا ہے کہ نہروں، پنجاب میں نہروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پانی کے مسئلے پر ہمیں کیا ہو گیا ہے. دیکھیے، پانی زندگی ہے، اور زندگی جو ہے وہ بنیادی انسانی حق ہے. تو یہ ہماری پرسوں ایک میٹنگ ہوئی تھی اپنا ہیومن رائٹ سیل کی، اور ہم یہ ایجنڈا طے کر رہے تھے کہ ہم کو زیادہ فعال ہونا چاہیے. ہم نے کہا کہ ہم نے ہیومن رائٹس کو ذرا ایکٹیویٹ کرنا ہے اپنے اس کام کو. تو جو پہلا حق ہے، بنیادی حق، وہ زندگی ہے، اور اب زندگی جو ہے پانی کے ساتھ مشروط ہے. اور اب پانی کا مسئلہ جو ہے وہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں یہ سامنے آ گیا ہے. تو آئی تھاٹ کہ میں آپ کے سامنے کچھ چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں کہ وائی یہ ایشو اتنا گمبھیر ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی کیوں ضرورت ہے، اور اگر ایڈریس نہ کیا گیا تو کیا مثمرات میں دیکھ رہا ہوں بحیثیت ایز ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے، اور کچھ تجاویز بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. تو میں بڑی مختصر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پانی کا جو مسئلہ ہے یہ اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایک جوہری تبدیلی آئی ہے. وہ جوہری تبدیلی اس طرح سے آئی ہے کہ جو دریائے سندھ ہے وہ گلیشیئرز پر اس کا انحصار ہے، کو ہندو کش اور ہمالیہ گلیشیئرز کے. اور صرف انڈس کا نہیں ہے، اس بر صغیر میں 10-12 بڑے سمندر دریا ہیں. ان سب کا تعلق جو ہے مختلف پہاڑی سلسلوں سے ہے. انڈس جو ہے، جو ہماری لائف لائن ہے، جس کے بغیر پاکستان زندہ نہیں رہ سکتا، وہ ہندو کش ہمالین گلیشیئر رینجز پر انحصار ہے اس کا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں تیزی سے، اور یہ 2025 ہے. اور کوئی 15 دن پہلے یونائٹڈ نیشنز کی جو واٹر رپورٹ ہے، انہوں نے کہا کہ خطرناک حد تک ان گلیشیئرز کے پگھلاؤ میں اضافہ ہوا ہے. گزشتہ 10 سالوں میں ان کے کہنے کے مطابق اس سے پہلے کے 10 سالوں کے مقابلے میں 65% زیادہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. So this is what the United Nations says. اور یہ جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اس کا اثر جو ہے انڈس بیسن پر ہے، کیونکہ انڈس کا انحصار انہی گلیشیئرز کے اوپر ہے جو پگھل رہے ہیں. اور یہی انڈس سندھ کا بھی ہے، پنجاب کا بھی ہے، خیبر پختونخوا کی بھی پانی ریور کابل کے علاوہ یہیں سے بھی ملتا ہے، اور بلوچستان کو بھی جاتا ہے. اور سندھ بذات خود، دریائے سندھ جو ہے وہ اب خطرے سے دوچار ہے، اور پانی جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ڈراؤٹ کا موسم آ رہا ہے. پچھلے مہینے جو ہے میٹ نے کہا ہے کہ اپریل کا مہینہ جو ہے اس میں سندھ میں مزید کم بارشیں ہوں گی. سو دس از دی واٹر سچویشن. اور چونکہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، تو جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، تو فی کس جو پانی دستیاب تھا وہ 5000 کیوبک میٹر تھا. ہر شخص میں سے ہمارے لیے 5000 کیوبک میٹر سال کو مہیا تھا. آپ اس سے اپنے چمن کو پانی دیں، گاڑی دھوئیں، کچھ بھی کریں. اب جو ہے 2025 میں 1000 کیوبک میٹر آپ کے پاس پانی ہے ہر شخص کے لیے. کہاں 5000 اور اب 1000 سے کم ہے. اور پاکستان واٹر سٹریسڈ کنٹریز میں آ گیا ہے. ان پہلے 10 ممالک میں ہے جو واٹر سٹریسڈ کہلاتے ہیں. اور چونکہ ہماری آبادی بھی بڑھ رہی ہے، ایک تو پانی کم ہو رہا ہے اور ایک آبادی بڑھ رہی ہے، تو فی کس دستیابی جو ہے پانی کی اس وقت آپ کی 1000 مکعب فٹ سے کم ہو گئی. اب جب آپ یہ تناظر سامنے رکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں 6 نہریں بن رہی ہیں. Now this is a question کہ یہ منظر ہے پانی کا، اور آپ ایک ایگزیکٹو فیصلہ کرتے ہو کہ میں 6 نہریں بنا رہا ہوں پنجاب میں،
اور اس پر نہیں سوچتے ہو کہ یہ پانی جو ہے اس کا اثر سندھ پہ کیا ہوگا اور خود پنجاب پہ کیا ہوگا. تو میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں ان 6 نہروں کے منفی جو مضمرات ہیں ان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اینڈ دس از ویری کریٹیکل. اور یہ کیوں ہیومن رائٹس کا ایشو اب بن گیا ہے؟ میری نظر میں تو بہت پہلے بن گیا تھا، لہٰذا ہم اس کی جو بات کر رہے ہیں کہ کیوں بن گیا ہے یہ ہیومن رائٹس کا ایک ایشو ہے. دیکھیے 1991 میں پانی کا ایک ایکارڈ ہوا تھا تمام صوبوں کے درمیان کہ تمہارا یہ حصہ ہے، تمہارے یہ نہر ہیں، یہ تمہارا حصہ ہے، تمہارے یہ نہر ہیں، یہ تمہارا حصہ ہے. اور وہ جو 1991 کا ایکارڈ تھا تمام صوبوں کی مشاورت سے تھا. اس کو آپ یکسر اپنے طور پہ تبدیل نہیں کر سکتے. پنجاب کو بھی اس میں پانی ملا، اور خیبر پختونخوا کو بھی، اور سندھ کو بھی، اور بلوچستان کو بھی. جس کو جتنا پانی ملا وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کیسے استعمال کرتا ہے. آپ کو پانی ملا ہے، آپ اس سے نہاتے ہو یا آپ اس کو پیتے ہو یا آپ اس کو گاڑی دھوتے ہو، یہ آپ کا مسئلہ ہے. تو اگر پنجاب کو جو پانی ملا ہے اگر اس سے وہ 6 نہریں بنا رہا ہے تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پنجاب کا پانی ہے، آپ بے شک کرو. دا کویسچن از کہ کیا تمہارے پاس وہ پانی ہے جو تم ان 6 نہروں میں دے رہے ہو؟ دس از دا کویسچن. اگر تمہارے پاس وہ پانی ہے جو 1991 کے ایکارڈ میں تم کو ملا ہے کہ یہ تمہاری نہریں ہیں اور ان نہروں کا یہ پانی ہے، اب اگر آپ یہ 6 نئی نہریں بنا رہے ہو تو اب پانی تو اور کسی جگہ سے نہیں آئے گا نا، اسی پانی میں سے آنا چاہیے جو آپ کو ملا ہے. آپ یہ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ ان 6 نہروں کے لیے پانی آپ اپنی کون سی نہر سے لے رہے ہو، کس جگہ سے لے رہے ہو؟ دس از دا کویسچن. جب میں یہ سوال پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ارسا نے ہمیں سرٹیفکیٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ ان 6 نہروں کے لیے پانی سسٹم میں موجود ہے. میں یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جو لوگ ہمارے اس موقف سے اختلاف کرتے ہیں ان کا یہ بھی موقف ہے. وہ کہتے ہیں جی ارسا نے سرٹیفکیٹ دیا تھا. اچھا، ارسا نے آپ کو کہا کہ پانی ہے، وہ کون سا ارسا تھا؟ ارسا میں ہر صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے اور مرکز سے بھی ایک ہوتا ہے، 5 ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اتفاق رائے سے فیصلہ نہیں ہوتا، وہاں پہ اکثریت سے ہوتا ہے. یہ قانون ہے ہمارا. اچھا، تو آپ کہتے ہو کہ ارسا نے سرٹیفکیٹ دیا کہ پانی ہے اور یہ نہیں بتایا کہ کہاں پر ہے. چلو مان لیا کہ ارسا نے دیا سرٹیفکیٹ، تو یہ سرٹیفکیٹ وہ کون سا ارسا تھا؟ ارسا کے 4 صوبائی ممبر اور ایک مرکزی ممبر ہوتا ہے، اور مرکزی ممبر لازماً لوور رائپیرین سے ہوگا، سندھ سے ہوگا. وہ اسلام آباد سے نہیں ہو سکتا، وہ پنجاب سے نہیں ہو سکتا، وہ پشاور سے نہیں ہو سکتا. وہ لوور رائپیرین سندھ جو سب سے ٹیل اینڈ پر ہے، جس کی شکایات ہوتی ہیں. اور یہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ جب پانی کی تقسیم ہو تو لوور رائپیرین کی آواز کو مضبوط بنایا جائے. یہ نہ ہو کہ آپ پنجاب یا خیبر پختونخوا سے 2 لے لو، ایک صوبے کا اور ایک مرکز کا، اور پھر جب ووٹنگ ہو وہ لوور رائپیرین کے خلاف ہو. تو جس ارسا نے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا بغیر پانی کی مقدار بتائے ہوئے کہ کہاں ہے، وہ ارسا ہماری نظر میں غیر قانونی تھا. اس کا جو مرکز سے ممبر تعلق رکھتا تھا وہ سندھ سے نہیں تھا. دیئرفور جس بنیاد پر تم یہ عمارت اور یہ آرگومنٹ کھڑا کرنا چاہتے ہو وہ بنیاد ہی غلط ہے. یہ تو یہی ہوا کہ جی چیمبر آف کامرس نے ہمیں سرٹیفکیٹ دیا کہ پانی ہے. میں چیمبر آف کامرس کے سرٹیفکیٹ کو تو نہیں مانوں گا. یہ وہ ارسا جس کے اندر مرکز کا ممبر سندھ سے نہ ہو، وہ میرے لیے یو کین سے لائک کرکٹ بورڈ، لائک فٹ بال ایسوسیشن، like anything, but that is not IRSA. And then IRSA has to satisfy Sindh also. تو اس میں سندھ کا ممبر ہی نہیں ہے. تو یہ میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی IRSA نے سرٹیفکیٹ دیا تھا، تو وہ درست نہیں ہے.
دوسری بات جو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ناؤ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ پروونشل کہ میں سندھ کی بات کروں میں پنجاب کو بھی کرٹیسائز نہیں کر رہا. یہ چونکہ پانی کا مسئلہ ہے, ہم سب نے اکٹھے حل کرنا ہے, اور یہ پروونس کی لڑائی نہیں ہے. میں آنیسٹلی آپ کو بتا دوں کہ آئی ڈونٹ سی اٹ از اے فائٹ بٹوین دا پروونسز. اٹ از اے فائٹ, اٹ از اے مینیفیسٹیشن آف ایلیٹ کیپچر. ایلیٹ جو ہے, ایلیٹ کیپچر کر رہا ہے ریسورسز کو, خواہ وہ پنجاب میں ہو, خواہ وہ سندھ میں ہو, خواہ کہیں بھی ہو. This is not an please note this down from me, it is not an inter-provincial fight. The elite جو کیپچر ہے وہ اس کو شاید یہ رنگ دینا چاہیں اور وہ کہیں کہ دیکھو جی فلاں جو ہے وہ تو صوبائی تعصب پھیلا رہا ہے. I want to make it clear, as far as I am concerned, this is not an issue of provincial disharmony. لیکن provincial کے grievances کو استعمال کر کے the elite of Pakistan is strengthening the capture of the resources. This is the fundamental issue. اور یہ ہم کو ریئلی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ خود ابھی جو مرکزی حکومت نے, میں سندھ کی بات نہیں کر رہا, خود مرکزی حکومت نے لاسٹ ایئر کہا کہ سندھ میں کوئی 8.8 ملین ایکڑ جو ہے وہ قابل کاشت ہے اور 18 ملین قابل کاشت نہیں ہے. دس از واٹ دا فیڈرل, یہ میرے فگرز نہیں ہیں, مرکز کے ہیں. اور پنجاب میں انہوں نے کہا ہے کہ 30 ملین ایکڑ جو ہے وہ زیر کاشت ہے اور پانی میسر ہے. اور یہ جو نئی نہریں بن رہی ہیں یہ 1 یا 1.25 ملین ایکڑ زمین کو سیراب دے. So what is happening? And this message must sink in کہ ہم 1.2 ملین ایکڑز مزید زمین کو پنجاب میں سیراب کرنے کے لیے we are threatening 18 million lands in Sindh. Let this message sink in. This is a very important message. اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس سے جو پروونشل ڈسہارمنی پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ فگر مجھے خود پتہ نہیں تھا. بھائی اب یہ مرکز نے جب یہ بات کی ہے تو مجھے بھی پھر یہ ہوا کہ یہ جو فگرز آ رہی ہیں اس سے تو یہ ایشو پروونشل بن جائے گا. آئی ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو بی پریزنٹڈ ایز اے پروونشل فگر. لیکن خود اگر مرکزی حکومت ایسے اعداد و شمار دیتی ہے تو پھر میں کیا کروں, پھر تو یہ میری یہ باتیں پھر سب کو پروونشل لگیں گی. Whereas I still believe that it is an issue of elite capture and not اب کیا ہوگا, اس کے ہیومن رائٹس کے مضمرات کیا ہوں گے. سندھ میں جو ہے تو کسان, وہ حقیقت یہ ہے کہ ہی از آن دا روڈس ناؤ, ہی از پروٹیسٹنگ. وہ کہاں جائے گا؟ آلریڈی گندم کا کرائسس, میں گندم کے کرائسس پہ بات نہیں کر رہا بیکاز دیٹ از بیانڈ, لیکن وہ بھی پانی ہی کا مسئلہ ہے. گندم کے کرائسس کی وجہ سے ہم نے گندم امپورٹ کیا ایک ایسے وقت میں جب سندھ میں کراپ آنے والی تھی. ہم نے پنجاب میں اس وقت ریلیز کیا اسٹاک سے جب سندھ کا کٹائی کا موسم آ رہا تھا. تو وٹ ہیپن, قیمتیں گر گئیں. بہرحال یہ تو مارکیٹ ہے, اٹ ہیپنس ان دا مارکیٹ, اور اگر کسانوں کو اس میں نقصان ہے تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. بٹ واٹ ول ہیپن ناؤ, جب پانی بھی نہیں ہوگا تو سندھ کا کسان جو ہے وہ پھر اربن ایریا کی طرف رخ کرے گا. اینڈ حیدرآباد اینڈ کراچی آر آلریڈی اوور کراؤڈیڈ. Once tens of thousands of rural people of Sindh migrate to urban areas, you are creating a law and order and unemployment and a critical situation, a flooding of the human beings. And it will create a huge, I tell you, human crisis. And the human crisis itself will lead to a disastrous human rights situation. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ with great respect, why I say کہ ایلیٹ کیپچر ہے. اگر چولستان میں آپ زمینوں کو سیراب کر رہے ہو کہ وہاں کے جو غریب لوگ ہیں, come on the in the CCI, یہ CCI کا معاملہ ہے.
لیکن اگر کچھ لوگ یہ الزام لگائیں کہ یہ تو چند مخصوص لوگوں کی زمینیں ہیں جن کو آپ سیراب کر رہے ہو، اور کیا آپ نے چولستان کے لوگوں سے بھی بات کی ہے کہ وہ کہاں پہ یہ پانی چاہتے ہیں؟ اینڈ دین آل پروونسز شوڈ سٹ ٹوگیدر. اگر آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ پانی کا مسئلہ جو ہے وہ آپ نے آرٹیکل 151 کی روح سے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے کے جانا ہے تو یو ہیو ٹو گو دیئر. وائی تم ابھی تک نہیں گئے؟ آپ کو تو جانا چاہیے تھا. اور یہ ایشو ایسے وقت میں آیا ہے جب کہ منرلس کی بات بھی ہو رہی ہے. اس پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مکس اپ دا ٹو تھنگس. آئی اونلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا واٹر ایشو. یہ ایسے وقت میں ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو میں آخر میں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے یہ مسئلہ پروونشل ایگریمنی کا نہیں ہے، یہ ایلیٹ کیپچر کا ہے. اور میں تمام ایلیٹ سے گزارش کروں گا کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو. You can't have all this at the expense of the common people of Pakistan. Behind the facade, آپ مجھے یہ الزام دو گے کہ تم صوبائی تعصب پھیلا رہے ہو. میں صوبائی تعصب نہیں پھیلا رہا، میں سوشل ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں، سوشل ایکویلیبریم کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ایلیٹ جو ہے وہ باز آ جائے. ایلیٹ جو ہے ریسورسز پر قبضہ کرنا چھوڑ دے. And the problem of this country is the elite capture, whether that elite belongs to Punjab, whether that elite belongs to Sindh, or whether that elite belongs to Balochistan. The issue of elite capture is endangering the human rights in Pakistan. And this is why I call this. آپ کہیں گے کہ میرا فائنل کامنٹ یہ ہوگا کہ کیا راستہ کیا ہے آگے بڑھنے کا. نمبر 1, you should go to Council of Common Interest, sit together, find a solution. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا یہ جو ایمفیسس ہے کہ جی ہم انفراسٹرکچر بنا کر، بڑے بڑے انفراسٹرکچرل پروجیکٹس بنا کر غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس فلسفی پر غور کرو. جب بھی زمینوں کے معاملے میں انفراسٹرکچر بنانے کی بات اس حوالے سے کی جاتی ہے کہ ہم غریبوں کے لیے کر رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین ان سے چھین کر غریبوں سے چھینی جاتی ہے. ان کو ملتا کچھ نہیں ہے. نام ان کا استعمال ہوتا ہے کہ ہم تو ان کے لیے کر رہے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ زمین اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان سے چھن جاتی ہے. ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے. تو یہ جو آپ اس پر بھی آپ بحث کریں، نہ صرف کونسل آف کامن انٹرسٹ بلکہ آپ جیسے دانشور جو بیٹھے ہیں، ایک نیشنل ڈیبیٹ ہو کہ یہ جو آپ غریبوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کی بات کرتے ہو، کیا یہ واقعی تمہارے بڑے بڑے انفراسٹرکچر ان کی بہبود کے لیے ہیں، یا ایونچولی ایسے بڑے بڑے پروجیکٹس انفراسٹرکچر ایونچولی اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ غریبوں کی جو ملکیتی زمین تھی وہ بھی آپ نے لے لی. آئی مین دس از سم تھنگ ٹو بی تھاٹ اباؤٹ. تو ایک تو یہ ہے میرا تجویز یہ تھی کہ بھئی ایک تو آپ CCI میں چلے جاؤ. دوسرا آپ کا جو یہ جو انجینئرنگ سینٹرک انفراسٹرکچر ہے اس پر آپ غور کرو. یہ نہیں چلے گا. آپ جاؤ کنزرویشن کی طرف اور امپرووڈ واٹر مینجمنٹ کی طرف. امپرووڈ واٹر مینجمنٹ، آپ کا 90% سے زیادہ جو اریگیشن کا پانی ہے وہ تو 5 کراپس لے لیتی ہے. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا کراپ پیٹرن. امپرووڈ واٹر یوٹیلائزیشن. ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں خود اپنے گھروں میں، لیکن گھروں کی بات بھی اپنی جگہ پر. اس کے علاوہ یہ جو کراپ کا ہمارا پیٹرن ہے، اور یہ ورلڈ بینک نے بھی اب کہا ہے کہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کا کراپ پیٹرن کیا ہونا چاہیے. سم آف دا کراپس کنزیوم اے لاٹ آف واٹر. یو may have to think about changing the crop pattern in consultation with the farmers what to do. تو آپ بڑے بڑے انفراسٹرکچرز کی بجائے آپ واٹر کنزرویشن اور امپرووڈ واٹر مینجمنٹ کی طرف جائیں. اور میری آخری تجویز یہ ہوگی کہ اب وقت آ گیا ہے، کیونکہ اب اس کا ہیومن رائٹس کے اوپر بڑا اثر پڑ رہا ہے، کہ ہمیں ڈکلیئر کرنا چاہیے نیشنل ڈراؤٹ ایمرجنسی. قحط سالی کی ایمرجنسی ہمیں ڈکلیئر کرنی ہوگی. ہم کہتے ہیں نا کہ ایجوکیشن ایمرجنسی، فلاں ایمرجنسی، ان سب سے بڑھ کر زیادہ جو ہے
میں اب سمجھتا ہوں کہ ڈراؤٹ ایمرجنسی کو آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا. یہی میری چند گزارشات تھی، لیکن ملائکہ ذرا اس پر بات کرے گی بالخصوص بہت ہی مختصر پنجاب کے حوالے سے. تو تھینک یو ویری مچ، بٹ آئی ول بی اویلیبل فار یور کویسچنز وین اٹ کمز. اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو یو کہ آپ لوگوں نے بشمول آپ کے بڑے غور سے، ورنہ یہ کدھر ہماری بات غور سے سنتا ہے، بڑے غور سے آپ نے بات، میں آپ کا شکر گزار ہوں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو سو مچ سر. جو مین باتیں میں کرنا چاہ رہی تھی وہ میرے حال میں بڑے اچھے طریقے سے، مجھ سے بہت اچھے طریقے سے فرحت اللہ بابر صاحب نے کنوے کر دی ہیں. بس میں تھوڑا سا پنجاب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ چولستان میں وہ جو 6 کینالز کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو ایکسپرٹس ہیں ان کا جو کہنا ہے، یہ میں ایز پیپلز پارٹی یا ایون ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی نہیں کہہ رہی. جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نارملی جب آپ کینالز بناتے ہو تو اس میں 14 سے 15% پانی ضائع ہوتا ہے. ان کینالز کے اوپر جو گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے جو رپورٹ، اس میں وہ ایکسپرٹس خود بتا رہے ہیں کہ 40% سے زیادہ پانی ضائع ہوگا. تو اتنا زیادہ پانی جب آلریڈی واٹر کا ایک شارٹیج ہے، پانی آلریڈی نہیں ہے، اور آپ مزید ایک ایسا پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں جو 14-15% سے بڑھ کے 40% تک پانی ضائع ہو رہا ہے، تو وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ ایک ضد کیوں یا ایک ایگو کا مسئلہ اس کو کیوں بنا لیا گیا ہے. دوسرا میرا، جیسے فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا کہ یہ پروونشل مسئلہ نہیں ہے. پنجاب میں اگر کسی اور پارٹی کی حکومت ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے لوگوں کے لیے، پنجاب کے کسانوں کے لیے، یا پنجاب کے جو لوگ افیکٹ ہوں گے یا جو ریجنز افیکٹ ہوں گے ان کے لیے بات نہیں کر سکتی یا نہیں کرے گی. ہم پنجاب کے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پنجاب کا کسان مارچ شروع ہونے والا ہے جس میں ہم بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی بھرپور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ جو چولستان کی نہریں ہیں، یہ جو بتایا گیا ہے کہ جس اسپرنکل واٹر ہوگا، پانی جیسے فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا کہ کہاں سے آئے گا، کیونکہ جولائی اور اگست کا جو سیلابی پانی یا بارشوں والا، اس کے بعد کا جو پانی ہے وہ کہاں سے آئے گا. وہ پورے کا پورا پروجیکٹ، اس کا ایک آڈٹ کا ریویو جو ہے ایکسپرٹس نے جو گورنمنٹ کو دی ہے، اس میں انہوں نے بتا دیا کہ پانی زیادہ ضائع ہوگا. اس کا کوئی سر پیر سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں بھی بس یہی ایک ڈیمانڈ کے طور پہ کہنا چاہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی ہیومن رائٹس سیل، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایک تو یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس کا اجلاس جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، جو کہ ہر سال ضرور ہونا چاہیے، اس سے حکومت کیوں بھاگ رہی ہے، اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دوسرا یہ کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے، پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ میں ان کی کچھ اور ہوتی ہے بات، جب آپ نارمل کسی سیمینارز میں بات کرتے ہیں کچھ اور، جو رپورٹس وہ جاری کرتے ہیں یا این او سیز دیتے ہیں تو وہ یعنی آپس میں کنٹراڈکشن چل رہی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے فلاح و بہبود کی بات کی ہے. اور جس طرح سے آپ سب کو پتہ ہے کہ آلریڈی ملک میں کس طرح کا انتشار ایک صوبے کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے، ایک صوبہ دوسرے صوبے کے اوپر چڑھائی کرنے کی بات کر رہا ہے، مرکز کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ جو کی رول ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت حکومت کھڑی ہے. تو خدا را پاکستان کو مزید انتشار سے بچائیں. حکومت میں آنے کا مطلب ایک بڑا اچھا میرے ایک صحافی بھائی نے مجھے یاد دلایا تھا کہ پی ایم ایل این کا ایک پرانا خاصہ ہے کہ وہ حکومت میں نہیں ہوتے تو تب ان کے ویوز اور ان کا ایٹیٹیوڈ اور ہوتا ہے، جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہم ان باتوں پہ نہیں جانا چاہتے، ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہوئے، اور میں خاص طور پر پنجاب کے جو کسان ہیں، جو پنجاب کے لوگ، پنجاب کا جو ریجن ہے، شیخوپورہ، اکاڑا، بہاولپور اور رحیم یار خان، یہ ریجن بہت بری طرح سے افیکٹ ہوگا جو چولستان کی نہروں کا پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے. اس کی ہم مخالفت میں کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ایک چیز، ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور ہم بھول رہے ہیں کہ اسلام آباد میں پانی کی جو قلت ہے اس کے بارے میں کوئی بھی پارٹی بات نہیں کر رہی ہے. یہاں سے جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ بھی بات نہیں کر رہے ہیں.
تو پاکستان میں اوور آل ہی ہے شارٹیج ہے، لیکن اسلام آباد میں پینے کا پانی نہیں ہے. انڈر گراؤنڈ جو پانی ہے وہ پولوٹیڈ ہے. وہ ایک نئی رپورٹ جو آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ سارے کا سارا پانی پولوٹیڈ ہے. میں خود جس ایریا میں رہتی ہوں وہاں پہ کوئی نظام بورنگ کی یا تو اجازت نہیں ہے. جن لوگوں کی بورنگ ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ ڈبل بھی اگر ان کو نیچے وہ کر رہے ہیں تو پانی نہیں ہے. اس کے بارے میں نے آج دن تک کسی اسلام آباد سے الیکٹ ہونے والے ایم این اے یا کسی حکومتی باڈی کو یا کسی کو بات کرتے ہوئے نہیں سنا. تو پاکستان کا 4th یا 5th لارجسٹ پاپولیشن وائز سٹی اور کیپٹل ہے پاکستان کا. آپ جب اسلام آباد کی بات نہیں کر رہے کہ یہاں پہ پانی کی کیا مسائل ہیں، کیونکہ کچھ جو جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ جو مخصوص لوگ ہیں وہ ان کو پانی کی قلت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن دیہات میں لوگ رہتے ہیں، ورکنگ کلاس ہے، وہ بھی اسلام آباد کا حصہ ہے. پاکستان صرف اسلام آباد صرف پارلیمنٹ لاجز اور یہ بلو ایریا اور F6 F7 تک کا ایریا نہیں ہے. آپ جائیں جا کے G11 G15 ان ایریاز میں جا کے دیکھیں، بلکہ G10 سے ہی آگے شروع ہو جائیں تو وہاں پہ لوگوں کو پانی کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا ہے اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. اوکے جی، بڑی مہربانی، تھینک یو. اگر کوئی سوال ہو تو پوچھیں. ذرا ہولڈر ون بائی ون ایک چیز کے تو ون بائی ون بولیں. اور دوسرا میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس پریزیڈنٹ صاحب نے کی ہے ٹاپک اسی کے متعلق آئے گا. بٹ صاحب آپ کچھ پوچھا جائے؟ یہ پوچھنا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا کلیئر کریں کہ نیشنل اسمبلی میں ابھی جو ہے وہ ایک کویشچن دیا گیا تھا، اس کی واٹر منسٹر نے ڈیٹیل دی ہے، تھوڑا سا کلیئر کر دیں. اس نے کہا تھا کہ پنجاب میں 2 نہریں نکالی جا رہی ہیں اور سندھ میں بھی 2، KP میں بھی ایک، بلوچستان میں پوری ڈیٹیل اس نے دی تھی. CCI میں یہ آیا پوری ڈیٹیل، تو تھوڑا سا کلیئر کر دیں. دوسرا ہے کہ یہ سنا جا رہا ہے کارپوریٹ فارمنگ بنائی جا رہی، بڑی کمپنیاں بنائی جا رہی ہیں، اس سے تو پھر عام جو کسان ہے اس کو تو بہت نقصان، وہ تو فارغ ہو گیا. میں اچھا وہ کہ آپ نے دونوں سوال پوچھ لیے. یہ جو ہمارے وزیر بیان دے رہے ہیں 3 دن تھا، ایک وزیر نے بیان دیا کہ ابھی اس پروجیکٹ پر کام شروع نہیں ہوا اور ہم سب سے مشاورت کر کے کریں گے، یہ باقاعدہ کہا. اور یہ مجھے یہ ملا اپنے دوست سے، یہ سرکاری ایک فیکٹ شیٹ شائع کی ہے، اس میں کہا ہے کہ یہ کام شروع ہو چکا ہے، کافی اتنا مکمل بھی ہو چکا ہے. There is a contradiction between the statements of the ministers and the paper. اور ہم خود کنفیوز ہیں. اس کنٹرڈکشن ہی کی وجہ سے جو یہ شکوک و شبہات ہیں مزید گہرے ہو گئے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جاؤ. اب میرے پاس یہ بھی ہے جو سرکاری ڈاکومنٹ ہے، فلور آف دا ہاؤس پہ آپ نے بتایا، اور اس سے پہلے ایک وفاقی وزیر نے پریس ٹاک میں کچھ اور، پریس ٹاک کا نہیں کہ ابھی شروع نہیں ہوا، ہم تو PPP کو سب کو لیں گے. تو اس کنفیوژن کو دور کرنا ضروری ہے. یہ دوسرا آپ نے کہا کارپوریٹ فارمنگ، اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے اس کا نام کارپوریٹ فارمنگ نہیں تھا، اس کی ابتدا کی گئی کوآپریٹو فارمنگ. تو ہم نے بھی سمجھا کہ بھئی کوآپریٹو فارمنگ ہے، آپ بھی ہیں وہ بھی ہے، چلو کوآپریشن ہے اور اس میں سب کا حصہ ہوگا. یہ لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا. بٹ آئی ہیو بین واچنگ اٹ. کوآپریٹو فارمنگ، ہم نے کہا جی کوآپریٹو فارمنگ تو ٹھیک ہے، تفصیلات دیکھتے ہیں. پھر یکدم دیکھا کوآپریٹو فارمنگ کا نام بدل کے کارپوریٹ فارمنگ بن گیا. آنیسٹلی دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. تو آئی وانٹ ٹو نو کہ یہ جو کوآپریٹو فارمنگ تھا یہ کارپوریٹ فارمنگ کیسے بن گیا، کیونکہ کارپوریٹ کا جو مفہوم ہے وہ ایک کارپوریٹ سٹرکچر جس میں ایک سرمایہ دار اس کا مالک ہوتا ہے. کارپوریٹ اور کوآپریٹو میں بڑا فرق ہے. Therefore we want to know کہ یہ کارپوریٹ جو فارمنگ آپ کر رہے ہو اس میں آپ کن کو یہ زمینوں کو فائدہ دے رہے ہو اور پہ غریب کا کیا بنے گا. دس از ویری گڈ کویشچن، تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد آپ سے بات کر لیجیے. آپ یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ اس کی اجازت زرداری صاحب سے لی گئی تھی اور کارپوریٹ فارمنگ کی تھی اور یہ نہریں نکالنے کے بارے میں کی تھی. تو دوسرا بڑا کوشچن یہ ہے کہ ایک انکوائری آپ کے خلاف چل رہی ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کا وہ موقف سامنے نہیں آیا جس طرح ایک اگریسولی سامنے آنا چاہیے تھا. یو آر فائٹنگ الون.
اس پہ مجھے بتائیے کہ یہ کیا یہ جو آپ نے ضمنی سوال میں ذرا بس بٹ صاحب پھر بات کریں گے. نہیں، یہ جو عرفان رضا نے پوچھا ہے نا، ٹاپک پہ رہیں جو ٹاپک کینالز کا عرفان ہمارے لیے وہ ٹاپک بہت ہے. وہ میں کرنا چاہتا ہوں. نہیں، یہ جو عرفان یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ صدر پاکستان، میں نے بھی جب یہ سنی کہ بھئی صدر پاکستان نے، تو میں خود ڈیفینسو پہ ہو گیا کہ بھئی کہ صدر پاکستان نے دستخط کیے. دا کوشچن آئی وانٹ ٹو آسک از کہ کیا کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر پاکستان میں کیا آئین کی روح سے صدر پاکستان کے دستخط لازمی ہیں؟ آئی ہیو نیور کم اکراس، میں صدر پاکستان کا ترجمان رہا ہوں 5 سال تک. آئی ہیو نیور سین اے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اوپر صدر پاکستان کے دستخطوں کا لازمی ہونا. پھر میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اچھا بھائی، اگر اتنے معتبر لوگ کہہ رہے ہیں کہ دستخط کیے ہیں، اور مجھے تو پتہ نہیں کیونکہ میں ترجمان نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر میرے ذہن میں بھی یہ سوال آیا کہ اچھا آئین میں گنجائش بھی نہیں ہے، بڑے معتبر لوگ سوال بھی کر رہے ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وزیر اعظم نے ایک سمری بنا کے بھیجی ہو کسی موضوع پر بھی، اور وزیر اعظم کی سمری کو صدر پاکستان پابند ہے اس پر عمل کرنے کا؟ یہ میرا ویسا خیال ہے. آئی ایم ناٹ شیور، پلیز ڈونٹ کوٹ می کہ میں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے سمری بھیجی ہوگی اور آئین کی روح سے صدر نے دستخط کیے ہوں گے. یہ میرا گیس ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دستخط ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے اتنا پتہ ہے کہ آئین کی روح سے پابند نہیں ہے، تو کہیں یہ چالاکی تو کسی نے نہیں کی؟ یہ تو پھر چالاکی ہو گئی نا. یہ تو پھر میں مطالبہ کروں گا کہ آل رائٹ، کونسل آف کامن اس پر بھی دیکھا جائے کہ واٹ از دا بیک گراؤنڈ. آپ سجاد، اچھا دوسرا آپ کیا تھا کہ ایک باری اس سے پارٹی آپ کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوئی. سر وہ نہیں وہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، وہ چونکہ نہیں اس بڑی وہ آپ سوال آپ کا بڑا ویلڈ ہے، لیکن اس وقت میں انکوائری کے حوالے سے FIA کی نظر میں ملزم ہوں، تو ملزم کو اپنے پریس کانفرنس میں جواب دینا مناسب نہیں ہے. بٹ آئی ٹاک. ہاں سجاد آئینی طور پر کسی ایسی اسمبلی پہ سائن دستخط کرنے کے مزاج ہی نہیں ہے، تو کیا یہ جو فیکا ایکٹ ہے غریب اخبار نویسوں کے لیے، یہ جو پنجاب کے انفارمیشن منسٹر نے جو کچھ کہا ہے کہ جی صدر پاکستان نے اپروول دی ہے اور صدر پاکستان نے یہ منظوری دی ہے، فیکا ایکٹ ان پہ نہیں لگتا؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے بابر صاحب کہ انسانی حقوق پہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ میرے کو کہہ رہے ہیں صرف پانی پہ بات کریں. جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے میں صرف اس پہ آپ سے رائے جاننا چاہوں گا کہ وہ بھی اہم ایشو نہیں ہے. سجاد ترین، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آن بلوچستان آئی ول ہیو اے سیپریٹ پریس کانفرنس، دیٹ آئی ٹیل یو. لیکن اگر آج میں بلوچستان کی بات کروں گا تو جس ایشو پر میں بات کرنا چاہتا تھا وہ ڈیفلیکٹ ہو جائے گا. اور بلوچستان کا بتاؤں آپ کو، ہولڈ آن، بلوچستان کا میں آپ کو بتاؤں کہ میں چونکہ HRCP کونسل کا ممبر ہوں، وہاں پر بھی یہ بات اٹھائی، اور 25 تاریخ کو ہم HRCP کے پلیٹ فارم پر بلوچستان پر ایک کر رہے ہیں. لیکن HR سیل آف دا PPP کے حوالے سے میں ایک علیحدہ بات کروں گا. بس ہو گیا. کچھی کینال، لیفٹ کینال اور اس کی بلوچستان کی دیگر نہریں جو ہیں یہ وفاق نے بنا کر بنی تھی، جو 35 سال سے انہوں نے بنا کر نہیں دی. کہیں آج یہ جو 6 نہریں بنائی جا رہی ہیں، یہ 6 نہروں کو ان کے ساتھ لنک کر کے کہ ہم آپ کو لیفٹ کینال بنا کے دے رہے ہیں اور آپ کو کچھی کینال بنا کے دے رہے ہیں، بلوچستان کی نہریں بنا کے دے رہے ہیں، اس کے ساتھ انہوں سودے بازی میں رکھتے تو یہ 6 نہریں نہیں نکلتی. نہیں کریں گے کوئی ایسا نہیں. یو نو گیس ورک ہے اینی تھنگ. جب حقائق سامنے نہیں رکھے جاتے تو ہر شخص جو بات کرنا چاہے کر لیتا ہے. تو یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ بھئی آپ وائی ڈونٹ یو برنگ اٹ اپ آن اے کانسٹیٹیوشنل پلیٹ فارم آف دا کونسل آف کامن انٹرسٹ. ساری باتیں کھل کے مجھے اب یہ مجھے ان تفصیلات کا پتہ نہیں ہے کہ کس نہر سے پانی کہاں ڈائیورٹ ہوا، اور جو 1945 کا جو نہر تھا ضیاء الحق کے دور میں وہ کیسے ہوا. مجھے یاد ہے کہ بی کے دور میں جب پرائم منسٹر تو ملک قاسم کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ کہتے تھے کہ جی میری ایک تجویز ہے یہ پانی کے بارے میں اور کالا باغ ڈیم. بی نے کہا کہ بتاؤ کیا تجویز ہے. اس نے کہا جی کہ ہم اس نے کہا جی ایسا کرتے ہیں کہ ہم آئین میں تبدیلی کر کے یہ چیز ڈال دیتے ہیں. تو جو سندھ کے لوگ تھے انہوں نے بڑے پتے کی بات کہی. انہوں نے کہا کہ ملک صاحب آپ مجھے آئینی گارنٹی دے رہے ہو اس آئین کی جو ہر 10 سال بعد
توڑ دیا جاتا ہے. میں تمہارے اس آئین پر یا تمہاری اس یقین دہانی پر کیا اعتبار کروں گا؟ تم مجھے آئینی گارنٹی دیتے ہو. نو، آئی ایم ناٹ پریپیئرڈ بیکاز یو ایبروگیٹ دا کانسٹیٹیوشن ایوری 10 years. تو یہ جو باتیں تھیں نا کہ جی فلاں نہر کے وقت جو تھا وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ صرف بارانی پانی کے لیے ہوگا اور دریائی پانی سے نہیں ہوگا، یہ وعدہ تھا. جب ڈراؤٹ کا موسم آ گیا تو یہ وعدہ ختم ہو گیا. I mean there are so many things. ہاں آپ بتا رہے تھے. میں آپ سے یہ اس وقت کس طرح انسانی حقوق کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے جیسے سجاد نے کہا بلوچستان میں، تو میرے خیال میں اس وقت پنجاب کے اندر لاکھوں جو ہمارے کاشتکار اور کسان ہیں ان کا جو اس وقت شدید ترین ایشوز چل رہے ہیں اور انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ احتجاج کریں گے بڑے پیمانے پہ. اگر پنجاب کا کسان باہر نکلتا ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں؟ میں سر آپ کو بتاؤں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. پنجاب کے کسان کے لیے اگر آپ کو یاد ہو، یہ پنجاب کے کسان ہی کے لیے شہید بی بی پرائم منسٹر تھی اور میں ان کا ترجمان تھا. اور جب یہ آلو کی کاشت کی بات تھی، اینڈ یو نو وٹ شی آرڈرڈ، جب کسان بیچارہ سڑکوں پر آ گیا اور کہا کہ ہم بی بی نے کہا کہ یہ سارا آلو حکومت خرید لے. ہولڈ آن. جب انہوں نے کہا کہ سارا آلو خرید لے تو جو مشیر تھے کہا بی بی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، یہ ہم کیا کریں گے؟ بی بی نے کہا کہ اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دو، تھرو اٹ ان ٹو دا سی، بٹ دا کسان مسٹ ناٹ بی آن دا روڈ. یہ آپ کی بات سے مجھے اتفاق ہے. دیکھیں آج حکومت کیا کہہ رہے، میں بھی تو ہماری پارٹی بھی اس حکومت کے ساتھ پارلیمان کا حصہ ہے، بٹ آئی مسٹ سے دس کہ جب ہم بات کرتے ہیں یا جو غریب آدمی بات کرتے ہیں کہ جی روٹی سستی ہو گئی ہے، گندم بھی سستی ہو گئی ہے، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آئی مین دس از این آرگومنٹ. یہ آرگومنٹ ہے نا. وہ کہتے ہیں جی روٹی بھی سستی ہو گئی ہے، گندم بھی. یہ فرت اللہ بابر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کس کو وٹ ڈز ہی سے؟ آئی سے کہ مجھے یہ روٹی سستی ہو گئی ہے، بے شک اچھا ہوا ہے، گندم بھی سستی ہوگی، بٹ واٹ از دی الٹیمیٹ کاسٹ؟ اگر مرکزی حکومت خود یہ کہتی ہے کہ دا کاسٹ آف پروڈکشن کسان کا 3050 روپے ہے اور وہی گندم آج 2250 میں بک رہی ہے، تو کسان تو گیا نا. مجھے تو روٹی 2 آنے سستی ملی، کسان تو تباہ ہو گیا. جب کسان تباہ ہو گیا تو آپ کی فوڈ سیکیورٹی کا چین جو ہے وہ اب انڈرمائن ہونا شروع ہو جائے گا، اور آج سے سال 2 سال بعد آپ کو روٹی نہیں ملے گی. تو مجھے تو آپ نے 1 روپیہ روٹی سستی کر دی، وہ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. ابھی تم ذرا آپ بتاؤ ذرا. یہ سب سے بڑا معاملہ ہے اور لیکن ایسے وقت یہ معاملہ آیا ہے جیسے آپ نے کہا کہ مائنر نرمدا کا بھی معاملہ ساتھ آ گیا، لیکن ایسے وقت پہ یہ معاملہ اٹھا ہوا ہے جب وفاقی بجٹ جو ہے وہ سر پر ہے. چلیے اسی بجٹ اتنی بات بتا دیں، وفاقی بجٹ سر پر ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہترین موقع ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی، پیپلز پارٹی کے انسانی حقوق سیل کے لیے بھی، کہ وہ کم سے کم وفاقی حکومت کے اوپر اس معاملے کے اوپر کا دباؤ ڈالیں کہ اس معاملے کو جو ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل میں لے آئیں، وہ معاملہ آگے جائے یا نہ جائے. کیا اس حد تک آپ نہیں کر سکتے یا پھر کمپرومائز کر جائیں گے؟ یہ حکومت کے ساتھ شمولیت یا نہ شمولیت، آئی وش کہ میری آراء اتنی سمجھی جاتی کہ اس پر عمل ہوتا، تو وہ بات رہنے دینا. وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بتائیں وزراء کے بیانات میں آپ نے ابھی کہا کہ تضاد ہے. پیپلز پارٹی ابھی تک نہ سینٹ میں نہ ہی قومی اسمبلی میں اس زوردار حوالے سے، نہروں کے حوالے سے اور دیگر یہ کسان کے ایشوز پر کوئی ایسی چیز نہیں لا سکی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمپرومائز ہے؟ رضا ربانی صاحب جو خود کو بڑے سینٹ میں چیمپئن سمجھتے ہیں عوام کے لیے، ان کو شخص بھی خاموش ہے. اس پر آپ کیا کہیں؟ یار میرا خیال یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی آواز اٹھی ہے، سینٹ میں اس سے مجھے آپ کو اتفاق ہے کہ آواز ایسی بھاری نہیں اٹھائی گئی جتنی ہونی چاہیے. دیٹس آئی ایگری اینڈ آئی ہوپ کہ مور وائسز ول بی ریز. لیکن کم از کم 2 چیزیں آپ دیکھ لیں. صدر پاکستان کی جو پارلیمنٹ کے ساتھ تقریر ہے اس کے اندر اس کا، اینڈ دیٹ از اے پالیسی اسٹیٹمنٹ. ہی کانٹ گو بیانڈ دیٹ وین ہی سیز کہ فیڈریشن کو خطرات ہیں بیکاز آف دس.
اور بلاول بھٹو صاحب کی جو تقریر ہے انہیں بڑا کلیئرلی کہہ دیا. اس کے علاوہ ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہاں اس سے زیادہ آوازیں ہونی چاہیے قومی اسمبلی میں سے، لیکن کم از کم آج ہم نے تو آواز اٹھائی ہے نا، یہ تو مانو نا. کے پی میں جو لیفٹ بینک کے نال ہے وہ تو کے پی کے اپنے پانی شیئر کا ہے. وہ اس میں تو نہ پنجاب کہتا ہے کہ یہ ہمارے پانی ہے، نہ سندھ کہتا ہے. لیکن جو 6 نہروں کی بات ہے اس میں تو سندھ کہتا ہے کہ تمہارے پاس پانی ہی نہیں ہے، میرا پانی لے رہے ہو. تو وہ کے پی میں اور وہاں میں فرق ہے. یہ بتائیے گا جیسے 91 کے معاہدے کی بات ہو رہی ہے، بہت سارے کسان یا دیگر جو لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں کہ وہ معاہدہ ہے کیا. یہ پچھلے دنوں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں بات بھی کی. کیا اس کے حوالے سے آپ کو باقاعدہ ایسے کوئی پروگرام ترتیب دیں گے یا کوئی ایسی کہ لوگوں کو اس معاہدے کے حوالے سے بتایا بھی جائے کہ اس میں ہے کیا اور وہ معاہدہ ہے کیا؟ آئی تھنک کہ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ میں آ گیا وہاں. جی یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ یہ 6 نہریں اور خاص طور پہ وہ 2 نہریں کن لوگوں کے لیے نکالی جا رہی ہے. جب ایلیٹ کی آپ بات کرتے ہیں تھوڑی وضاحت بھی کریں نا. تو مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ وہ ایلیٹ کون ہے، لیکن ضرور کوئی ہوگا. یہ دیکھیں نا، میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس پہ تو ہم سب کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ ایک مخصوص لوگوں کے لیے دے رہے ہو تو یہ ایلیٹ کیپچر ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس پہ تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کئی لوگوں نے ساؤتھ پنجاب میں یہ بات اٹھائی ہے، اور اگر اس بات پہ تحقیق نہ کی گئی اور وائٹ پیپر نہ چھاپا گیا تو شکوک و شبہات مزید بڑھیں گے. تو میں تو ان شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اس پہ تحقیقات کرو تاکہ یہ کسی کو شک نہ ہو. بس چلو یار کافی ہو گئی ہے. میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ سب کا بڑا، اور آپ کے ساتھ ایک اور نشست کروں گا. سر تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. کیا ہو گیا؟ میں نے کمپرومائز کیا.